بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے عہد پورا کرنے کی بجائے احکام تورات کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار لمبائی چوڑائی میں ان کے لشکر کے برابر تھی اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ماننے کو تیار ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہتر قاری تھا، ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، اس اعتبار سے یہ اسرائیلی ہو کر بھی ظالم فرعون کا ظالم ساتھی تھا کہ فرعون بنی اسرائیل پر ایسے آدمی ہی کو مقرر کرتا جو بہر صورت اس کے ساتھ وفادار ہوتا اور اس کے مفادات کی نگرانی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا کہ اس زمانے میں مال و دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے جن پر بھاری تالے اور پیچیدہ قسم کی چابیاں ہوتی۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم زر زور جتھا جماعت بہت کافی ہے اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یوں خدائی گرفت کو بھی بھلا بیٹھا۔ یہ بھول بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ ایک مرتبہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنا جتھا بڑھانے اور لوگوں کو مرعوب و متاثر کرنے کے لیے اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ بڑے تمطراق سے اس طرح نکلا کہ سونے چاندی اور ریشمی لباسوں کی کثرت تھی، اور اعلیٰ درجے کے لباس زیب تن کیے ہوئے خدام ساتھ تھے۔ جب لوگوں نے اس کی زینت دیکھی تو دنیوی چکا چوند سے متاثر ہونے والے اور دنیوی زندگی کے طلبکار کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو علماء آخرت کے احوال کا علم رکھتے اور دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے فرفتگان دنیا سے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا گیا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔